بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو ان 4 عورتوں میں شامل کیا ہے جو کہ بہت ہی عظیم ہیں، جن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام شامل ہیں۔ فرعون کی شادی کس طرح حضرت آسیہ سے ہوئی؟ حضرت آسیہ جو کہ ریان بن ولید کی پوتی تھیں۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا۔ ان کو اچھے سے معلوم تھا کہ فرعون مصر کتنا ظالم اور جابر ہے، لیکن یہ شادی حضرت آسیہ کی مرضی سے نہیں ہوئی بلکہ زبردستی فرعون نے یہ شادی کروائی۔ شادی کے بعد جب فرعون نے حضرت آسیہ کے قریب آنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر نیند کا ایسا غلبہ طاری کیا کہ وہ ساری رات سوتا ہی رہا۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کو ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ طبیب نے زندگی بھر کے لیے صحبت سے منع کر دیا، اسی لیے فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون کی ایک بیٹی تھی، لیکن وہ لڑکی کسی سے لے کر پالی ہوئی تھی۔ فرعون نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ اس کی سلطنت ختم ہو چکی ہے، تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے جادوگروں کو بلایا اور اس کی تعبیر پوچھنا چاہی، تو جادوگروں نے اس کی تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ تمہارے محل کو نیست و نابود کر دے گا، تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دو، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کو زندہ رہنے دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا، تو دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کی طرف جاتی تھی۔ وہ صندوق اللہ کے حکم سے چلتا چلتا فرعون کے محل کے سامنے رک گیا، اور وہاں کی ملازموں نے دیکھا کہ ایک صندوق ہے۔ انہوں نے جب کھولا تو اس میں ایک بہت ہی خوبصورت بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بہت ہی نور تھا۔ کہنے لگی، یہ بچہ آپ قتل نہ کریں، بلکہ اس کو میں خود پالوں گی، یہ کبھی آپ کی بغاوت نہیں کرے گا۔ تو فرعون اس پر راضی ہو گیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں ہی بڑا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی حضرت آسیہ نے خود رکھا۔ موسیٰ کہتے ہیں قبطی زبان میں منہ کا مطلب ہوتا ہے پانی، اور سا مطلب درخت، تو موسیٰ علیہ السلام کا جو صندوق تھا پانی اور درخت کے درمیان ہی پایا گیا، اس لیے ان کا نام حضرت آسیہ نے موسیٰ رکھ دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور ان کو حق اور سچ نبی مانا۔ فرعون کو پہلے اس بات کا علم نہیں ہوا کہ اس کی بیوی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہے۔ جب فرعون نے سب کو حکم دیا کہ مجھے سجدہ کرو تو حضرت آسیہ نے انکار کر دیا۔ پھر فرعون نے ان پر بہت ظلم کیے، بہت تشدد کیا۔ ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، پانی بند کر دیا جاتا، اور بہت ظلم و جبر کیا گیا۔ حضرت آسیہ کو ایک لکڑی کے تخت پر لٹا کر ان کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھوک دیے گئے، اور بعض روایات میں لکھا ہے کہ ان کی کھال اتار دی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم رہیں اور دین حق کو نہیں چھوڑا۔ تاریخ انسانی میں حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا، ان کا صبر اور عزم و استقلال ایک بہت بڑا درس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے جیسا ایمان بہت ہی کم عورتوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بے حساب جنت عطا فرما دے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ اپنے لیے بھی دعا کرتے رہیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔